بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سوچ ایک ایسی شے ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اسی عقل و شعور کی بنا پر انسان ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا رہا، لیکن عقل و شعور پر جب پردہ گر جاتا ہے تب انسان ایسے راستے کا انتخاب کرتا ہے جہاں جانے میں سراسر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ جیتنے کے لیے تلوار سے زیادہ سوچ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے شیطانی تنظیمیں ہمیں ایک بڑی طاقت ہونے کے باوجود ہر محاذ پر ہرا رہی ہیں۔ آج دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارمز پر انہی دجالی طاقتوں کا قبضہ ہے۔ انہی دجالی طاقتوں کا سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار آج کا دجالی میڈیا ہے۔ دنیا کے تمام خطوں میں بسنے والے مسلمان، خاص طور پر عرب کے مسلمان بھی اس دجالی میڈیا کا شکار ہو چکے ہیں۔ عرب جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا تھا، آج دجالی طاقتوں کے کنٹرول میں جا چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی گونج اس وقت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عرب کے لیے تباہی ہے اس فتنے کے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ کیا آج مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک کا نقشہ ایسا ہی نہیں ہے؟ یوں لگتا ہے کہ سب کے سب جنگ کی جانب خوفناک رفتار سے بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اللہ تعالی موالی جن کو عربوں نے آزاد کیا ہے ان میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ آج اسرائیل اسی حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے بے چین ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسری طاقت ان کے شیطانی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ وہ اپنے خلاف بڑھنے والی ہر قوت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ان دجالی طاقتوں نے 5ویں نسل کی جنگ جاری کر رکھی ہے، جس کا تعلق گولہ بارود سے نہیں، براہ راست سوچ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ فلموں اور ڈراموں میں اپنے شیطانی منصوبوں کی پرچار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی سوچ پر قابو پایا جا سکے۔ ایسے میں جب 2014 میں ترکی کا مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی ریلیز ہوا تو اسرائیل سمیت تمام شیطانی پیروکاروں کی نیندیں حرام ہو گئی، کیونکہ اس ڈرامے نے ان کے صدیوں سے بنائے گئے تمام منصوبوں کو فاش کر دیا تھا، اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے انتہائی کوششیں کی، لیکن اس ڈرامے کی شہرت کو روک نہ سکے، اور جو آج تک دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی شو بن چکا ہے۔ اس کے بعد ترکی نے یک کے بعد دیگرے ایسے تاریخی ڈراموں کو ریلیز کیا جن میں فری میسنز، ایلومیناٹی اور اس وقت کی صلیبی سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ ان ڈراموں میں سلطان عبدالحمید، محمد کوتل اعمال، عثمان غازی اور فیرنٹا مصطفیٰ شامل ہیں۔ دجالی طاقتوں نے اسلام کے خلاف ماضی میں جتنی سازشیں کیں ان کا احوال ان ڈراموں میں موجود ہے، لیکن دجالی طاقتوں کی چیخیں صحیح معنوں میں اب نکل رہی ہیں۔ جب مصر نے اس رمضان میں ایک سائنس فکشن ٹی وی سیریز النہایہ ریلیز کر دی، اس سیریز کے ریلیز ہوتے ہی اسرائیل کی حکومت نے اس سیریز پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر اس ڈرامے کو روکا نہیں گیا تو اس کے اثرات اسرائیل اور مصر کے تعلقات پر پڑ سکتے ہیں۔ یہ کھلی دھمکی ہے جس پر اسرائیلی وزارت خارجہ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس سیریز میں 100 سال بعد کے حالات دکھائے جاتے ہیں کہ آج سے 100 سال بعد کیسے اسکول ٹیچرز بچوں کو 100 سالہ پہلی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں، کہ کیسے 1948 میں فلسطین پر قبضہ کرنے والا اسرائیل تباہ ہو جاتا ہے، اور کیسے دنیا پر قبضے کا خواب دیکھنے والی صہیونی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسرائیل کے ایک اخبار جیروشلم پوسٹ میں لکھا ہے کہ اس سیریز کے پہلے ایک ساتھ میں ٹیچرز اسکول کے بچوں کو بتاتے ہیں
کہ کیسے 1948 میں یورپ سے یہودی فلسطین آئے اور پھر اسرائیل کی بنیاد رکھی، اور کیسے ایک صہیونی ریاست کا خواب پورا نہیں ہو سکا، اور کیسے یہودی جس طرح فلسطین آئے تھے اسی طرح ناکام واپس یورپ لوٹتے ہیں۔ اس سیریز میں امریکہ کی بھی اسلام مخالف چالوں کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے امریکہ نے ہمیشہ سے ایک دجالی صہیونی ریاست کے قیام کی کوشش کی ہے۔ اسرائیل وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق اس سیریز سے یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھے گی، اور اس وجہ سے یہودی مصر کی حکومت سے اس سیریز کو بند کرنے کا چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں۔ اس سیریز میں یوسف الشریف نے ایک انجینئر ذہن کا رول ادا کیا ہے جو 2120 میں یعنی آج سے 100 سال بعد توانائی کے بحران کی وجہ سے فکر مند ہوتا ہے۔ اس سیریز کی پہلی قسط میں انجینئر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہے کہ کیسے 1948 میں یہودی بیت المقدس پر قابض ہوئے، اور کیسے اس کے کچھ سالوں بعد ایک بڑی جنگ ہوئی جس میں بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا۔ دجالی طاقتوں نے اب تک صرف مسلمانوں کے خلاف ہی فلمیں بنائی ہیں، ڈرامے بنائے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں۔ پہلی دفعہ ایک مسلمان ملک نے ہالی ووڈ طرز پر ایک سیریز ریلیز کی جس میں دکھایا جاتا ہے کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل موجود ہیں دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں ممالک کو ختم کر کے ہی دنیا میں لوگ امن کی زندگی گزار سکیں گے۔ پہلے ترکی نے غازی الطرل اور عثمان غازی ریلیز کی، اور پھر مصر کی یہ سیریز ریلیز ہونے پر اسرائیلی وزیر داخلہ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ جنگ 5ویں نسل کی جنگ ہے جس میں دجالی طاقتیں میڈیا کو ہتھیار بنا کر ہم پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ ایسے میں مسلمان ممالک کے یہ ڈرامے ان شیطانی طاقتوں کو منہ توڑ جواب ہیں۔ آج جس تیزی سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور جس تیزی سے مسلمان نوجوان ان صہیونی چالوں میں پھنس کر رہ چکے ہیں، تو ایسے میں یہ ڈرامے دکھا کر پھر سے ہماری نوجوان نسل کا اپنی تاریخ سے لگاؤ پیدا کیا جا سکتا ہے، جو پاکستان میں غازی الطرل ڈرامے کے PTV پر اردو زبان میں ریلیز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی جنگوں میں عربوں کے علاوہ ایک قوم کو آگے لائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور جن کے پاس عربوں سے زیادہ بہترین ہتھیار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا جب غزوہ ہند میں امام مہدی علیہ السلام کا لشکر پاکستان سے نکلے گا اور دجالی طاقتوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا ذکر اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے وہ پاکستان ہی ہو، کیونکہ اس وقت پاکستان ہی دنیا کی وہ واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک سے بہترین فوج اور بہترین ہتھیار پاکستان ہی کے پاس ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ آپ کی ایک لائک ہماری اس محنت اور آپ کی محبت کا ثبوت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔